ادارہ تبلیغ الاسلام کے منتظمین کا اور خاص کر امام صاحب کا، مولانا جوید صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس پرنور اور بابرکت محفل میں اور اس کانفرنس میں جو امام الانبیاء کانفرنس کے نام سے منعقد کی گئی ہے، اس میں حاضری کا شرف بخشا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند معروضات پیش کروں گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم انتہائی خوش قسمت ہیں، انتہائی خوش قسمت ہیں کہ جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ موجزن ہے، سینے میں موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے جس ہستی کی خود تعریف فرمائی اور جس ہستی کے بارے میں خود رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب اذا ذکرت معی، حدیث قدسی، کہ میرے محبوب جہاں پر میرا ذکر کیا جائے گا وہاں پر تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام بھی رکھا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کلمے میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اذان میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اقامت میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اور نماز جنازہ میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، حتیٰ کہ قبر کے اندر بھی جو منکر نکیر کے سوالات ہیں وہاں پر بھی پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر۔ خلاصہ کیا نکلا کہ انسان اعضاء کے بغیر نامکمل اور ایمان مصطفیٰ کے بغیر نامکمل۔ اس ہستی کی امت میں رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا فرمایا۔ وہ ہمارا رب ہے اور یہ شاہ عرب ہے، وہ ہمارا احد ہے، یہ ہمارا احمد ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اور اس کا ربوبیت کا تخت ہے، اس کا ختم نبوت کا تخت ہے۔ نہ ہی کوئی ربوبیت کے تخت پر آ سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی ختم نبوت کے تخت پر آ سکتا ہے۔ اس ہستی کے ذکر خیر کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ وہ ہستی امی ایسا کہ ساری کائنات میں کوئی اس کا استاد نظر نہ آئے، اور استاد ایسا کہ ساری کائنات شاگرد ہی اس کی ہے۔ یتیم ایسا کہ نہ امی ہے، نہ ابا ہے، نہ دادا ہے، پورے مکہ میں لاوارث نظر آتا ہے، اور وارث ایسا ہے کہ پوری لاوارث امت کا وارث ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حسین ایسا کہ وہ رب ذوالجلال کا محبوب بن گیا، اور حسین ایسا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، اور میرے محبوب کو دیکھنے والوں نے تو بچے بھی کٹوائے، گردنیں بھی کٹوائیں، اپنا سب کچھ قربان کروایا۔ اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ لاسرن بالقطع القلوب علی الید۔ اے زلیخہ کو ملامت کرنے والی عورتوں، تم نے یوسف علیہ السلام کا پورا حسن و جمال دیکھا، کاش تم میرے یوسف، میرے محبوب، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو نہ صرف، تو فرمایا کہ اپنے دلوں کو بھی کاٹ کر ہتھیلیوں پر رکھ لیتی، جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ اے محبوب کبریا، تمہارے جیسا حسین تو کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، کسی بھی آنکھ نے، مخلوق میں تو کوئی ایسی آنکھ ہے ہی نہیں جس نے تیرے جیسا حسین دیکھا ہو۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات کی
بے کیف آنکھ نے بھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، کیونکہ خالق نے ایسا حسین بنایا نہیں تو دیکھے کہاں سے؟ وہ ایسی ہستی، خلقت مبرعا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ محبوب کبریا، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ سے مشورہ کر کے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا کہ محبوب تیری زلفیں کیسے بناؤں، محبوب تیرے پاؤں کیسے بناؤں، محبوب تیرا مکڑا کیسے بناؤں، محبوب تجھے ازواج مطہرات کیسی عطا کروں۔ یعنی اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مشورہ کر کے آپ سے بنایا۔ اور وہ ذات کہ جن گلیوں میں محبوب کبریا کے پاؤں لگتے ہیں، ان گلیوں کی بھی قسم اللہ کھاتا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اللہ جی کیوں قسمیں کھا رہے ہیں شہر کی؟ یہاں پر بیت اللہ ہے اس لیے؟ فرمایا نہیں۔ یہاں پر زمزم ہے؟ فرمایا نہیں۔ یہاں پر صفا مروہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ یہاں پر مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب میں اس لیے اس شہر کی قسمیں کھا رہا ہوں کہ ان گلیوں میں تو تیرے پاؤں کے تلوے لگتے ہیں، اس کی قسم اللہ پاک کھا رہے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ محبوب ہستی۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اس ضمن میں عرض کرنا تھا۔ اب مختصر طور پر یعنی اختصار کے ساتھ اس میں عرض کر کے پھر اپنے فاضل نوجوان حافظ طیب صاحب ان کے خیالات بھی سننے ہیں۔ میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں مختلف شخصیات کی سمان عمری لکھی بھی جاتی ہیں اور ان کی وہ بیان بھی کی جاتی ہیں، ان کی جو ہے نا وہ حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں۔ اور ہوتا یوں ہے کہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت تک ختم۔ پیدائش سے ان کی جو ہے نا سمان عمری شروع ہوتی ہے اور موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں محبوب کبریا کے بارے میں ایک انوکھا انداز قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے اختیار فرمایا۔ حضرت قرآن کریم میں مختلف انبیاء کے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ کہ اے موسیٰ کی امی جان، موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے اور جب تو خطرہ محسوس کرے اس کو بلا تأمل دریا میں ڈال دینا۔ دریا میں ڈالنا آپ کا کام ہے اور اس کو نبی بنا کر آپ کی جھولی میں لوٹانا ہمارا کام ہے۔ تو ان کی پیدائش کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ سورہ مریم کے اندر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانے میں اس کی عجیب قدرت ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کو مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں، کبھی اسباب میں استعمال کرتے ہیں، کبھی اسباب کے بغیر استعمال کرتے ہیں، کبھی اسباب کے الٹ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مریم، جب آپ کی قوم آپ پر الزامات کی بچھاڑ کر دے تو پھر تم اس بچے کی طرف نومولود کی طرف اشارہ کر دینا، پھر یہ خود ہی جواب دے لے گا۔ تو جب گود میں بچہ اٹھا کے لائیں حضرت مریم تو قوم نے الزامات کی بچھاڑ کر قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، نہ تمہاری ماں بری تھی، نہ تمہارا والد برا تھا، نہ تمہارا خاندان برا تھا، یہ کیا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ تو اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے خود نہیں جواب دینا، بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ کیسے کلام کرے گا ماں کی گود میں، نومولود ہے، ابھی نومولود بچہ ہے، کیسے بات کرے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ وہ کہہ رہے تھے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. تو وہ بول پڑے میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے صاحب کتاب نبی بنایا، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، اور اللہ نے مجھے ماں کی اپنی ان کی تابعداری کا حسن سلوک اللہ پاک نے حکم دیا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، مبارک بنایا. وہ بول پڑے بچپن کے اندر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اور انبیاء کا بھی جو تذکرہ کیا گیا ان کی پیدائش کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی جب سیرت اس کا اللہ پاک نے انوکھا ہی اس کا انداز جو ہے نا اختیار کیا ہے کہ میثاق النبیین. اس آیت میں آتا ہے وہ وقت یاد کرو، میں اس کا ترجمہ عرض کر دوں گا، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیو جب تمہارے پاس آ جائے کتاب، حکمت، شریعت، نبوت، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے میرا آخری رسول جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ جائیں، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے اس کی نصرت بھی کرنی ہے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اب میرے محبوب کی شریعت پر، میرے محبوب کی نبوت پر، میرے محبوب کی رسالت پر، میرے محبوب کی عظمت پر، میرے محبوب کی رفت پر تم گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی اس پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں. ایک طرف مصطفیٰ کی عظمت کے 1,24,000 انبیاء گواہ ہیں، اور دوسری طرف خود رب ذوالجلال ان کی عظمت کے اوپر ان کی رسالت کے گواہ ہیں کہ تم نے میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے میرے نبی کی نصرت بھی کرنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک عہد اس وقت میثاق النبیین، ابھی عالم ارواح ابھی کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، کچھ بھی نہیں تھا. جب اللہ نے یہ عہد لیا تو وہ تو انبیاء پہلے گزر چکے ہوں گے اور مصطفیٰ کریم بعد میں تشریف لائیں گے، تو کیسے اللہ پاک ان سے عہد لے رہے ہیں کہ تم نے ایمان بھی لانا ہے اور تم نے ان کی نصرت بھی کرنی ہے. ان میں ایک بات یہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کا سربراہ ہوتا ہے، اور ہر نبی جاتے ہوئے اپنی قوم کو یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ اگر تمہارے زمانے میں محبوب کبریا آمنہ کلال محمد رسول اللہ تشریف لائیں تو تم نے پھر ان کی شریعت پر عمل کرنا ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے. اور جب قوم کا سربراہ ایک عہد کرتا ہے تو پھر ساری قومیں اس عہد کی پابند ہوتی ہیں. ہر نبی نے یہ کیا. اور دوسری شب معراج میں مسجد اقصیٰ میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء، جتنے بھی انبیاء تھے اللہ نے ان کو جمع فرمایا. جب وہ سارے انبیاء جمع تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت جبرائیل امین نے اذان پڑھی. حضرت جبرائیل امین نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے جبرائیل کہتے ہیں یا اللہ اب کیا کہوں، یہاں تو 1,24,000 نبی جمع ہیں، کس نبی کا نام لوں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جبرائیل اسی نبی کا نام لو جس کے استقبال کے لیے، جس کی عظمت کا وہ عہد، اس کی توثیق کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء کو جمع کیا ہے. چنانچہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اذان کے کلمات کے ساتھ حکم یہ ہے کہ جو بھی اذان کے کلمات سنے وہ اذان کے کلمات دہرائے. تو جب جبرائیل امین نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سارے انبیاء ان کی زبان کے اوپر تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو 1,24,000 انبیاء میرے محبوب میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر وہ آپ کی امت میں شامل ہو گئے. تو ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہے جس طرح عام نبی ہیں، ہمارے نبی تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سارے انبیاء کے امام اور سارے انبیاء ان نبیوں کے بھی نبی ہیں. اتنی شان اور اتنی عظمت میرے دوستو اللہ پاک نے محبوب کبریا کو عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں اس محبوب کبریا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اخلاق کا وافر حصہ میں نصیب فرمائے. اگر اخلاق محمدی ہر مسلمان چھوٹا بڑا مرد عورت اپنا لے تو خدا کی قسم ساری دنیا، پھر دنیا ان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی.
اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے۔ اخلاق تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک اخلاق